صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ قتل بھی اسی انسانی نماد درندے کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کل رات جب وہ کھنڈر سے بھاگا تو کماد کے کھیتوں میں چھپتا چھپا گاؤں کے شمال کی طرف چلا گیا۔ یہاں بھی اونچے قد کی فصل موجود تھی۔ اس کے علاوہ بھی اس خونی کے چھپنے کے لیے کئی جگہیں تھیں۔ گزر جانے والی شب کو وہ گاؤں کی طرف آیا۔ بے شک گاؤں میں ٹھیکری پہرا لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہر شخص چوکنا بھی تھا، مگر بدقسمت رحمت کا گھر گاؤں کے بالکل سرے پر واقع تھا۔ یہ گھر اکپی جانب سے خاصا غیر محفوظ بھی تھا۔ اس طرف زمین کا ایک خالی قطع بھی تھا جہاں عورتیں کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک جاتی تھیں۔ کوڑا کرکٹ پھینکنے کی وجہ سے رحمت کے گھر کی بیرونی دیوار کافی نیچی لگنے لگی تھی۔ دیوار کی حالت دیکھ کر فوراً اندازہ ہو گیا کہ رحمت نے یہ دیوار حال ہی میں 2.5-3 فٹ مزید اونچی کی تھی، مگر اب بھی یہ اتنی اونچی ہرگز نہیں تھی کہ اسے پھاندنا مشکل ہوتا۔ میں خونی کی وحشیانہ طاقت اور پھرتی کو بڑے قریب سے ملاحظہ کر چکا تھا۔ جسمانی صلاحیتوں کے اعتبار سے اس میں کسی گوریلے جیسی جھلک تھی۔ وہ یقیناً اسی جانب سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ کھوجی باپ بیٹا بھی موقع پر موجود ہوئے تھے۔ انہوں نے کچی دیوار پر ایسے نشان ڈھونڈ لیے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ رات کو یہ دیوار پھاندی گئی ہے۔ اس واردات میں اہم شہادت مقتول کی بیوی بھی تھی۔ وہ واردات سے پہلے یکسر تنہا مقتول کے ساتھ موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ دونوں اپنی شب عروسی منا رہے تھے۔ وہ بدنصیب ایک رات کی دلہن تھی۔ دیر تک بے ہوش رہنے کے بعد وہ آدھ پون گھنٹہ پہلے ہی سنبھلی تھی۔ ابھی بھی اس کی حالت اس قابل تو نہیں تھی کہ اس سے سوال جواب کیے جاتے، لیکن یہ پولیس کی مجبوری تھی۔ مقتول کے والد نے سختہ زدہ بہو کو بمشکل آمادہ کیا کہ وہ ڈی ایس پی صاحب کے سوالوں کے جواب دے۔ گھر ہی کے ایک کمرے میں مکالمہ ہوا۔ چند گھنٹے پہلے یہ کمرہ حجلِ عروسی تھا، لیکن اب یہاں کی ہر چیز سے سوگواری اور اداسی ٹپک رہی تھی۔ کچی دیوار پر ایک کونٹی سے رحمت کا سنہری تاروں والا سہرا لٹکا ہوا تھا۔ رنگین پایوں والی خوبصورت مسہری پر گلاب کی کملائی ہوئی پتیاں تھیں۔ ایک میز پر شیشے کے پھولدار جگ میں دودھ پڑا تھا۔ 2 گلاسوں میں بھی بچا کچا دودھ موجود تھا۔ ایک پلیٹ میں مٹھائی ڈھکی ہوئی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ڈی ایس پی صاحب نے پوچھ گچھ کے لیے جان بوجھ کر اس کمرے کا انتخاب کیا تھا۔ ایک تفتیش کار کی حیثیت سے وہ موقع واردات پر موجود ہر شے کا بغور جائزہ لینا چاہتے تھے۔ مسہری کے قریب ہی جست کا بنا ہوا ایک ٹرنک پڑا تھا۔ ٹرنک کے ڈھکنے پر خون کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ڈی ایس پی کی توجہ ان 2-4 قطروں کی طرف دلائی۔ ڈی ایس پی نے پہلے تو مقتول کی دلہن کو تسلی و تشفیع دی۔ وہ ذرا سنبھل گئی تو انہوں نے دلہن سے کہا کہ وہ واقعے کی تفصیل بتائے تاکہ اس کے دلہا کے قاتل کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے۔ کمرے میں اس وقت ڈی ایس پی کے علاوہ میں اور نذیر بھی موجود تھے۔ لڑکی کا سسر عبد الرحمن ایک گوشے میں چپ بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ لڑکی قبول صورت تھی۔ اس کی عمر بمشکل 17-18 سال رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں گجرا پھیلا ہوا تھا۔ کلائیاں چوڑیوں سے خالی تھیں۔ سادہ سے کپڑوں میں وہ بیچارگی کی تصویر نظر آتی تھی۔ اسے دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ وہ رو رو کر ہلکان ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں اب خشک تھیں، لیکن ہچکی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے خود پر بمشکل قابو پایا اور ڈی ایس پی اکرام کے سوالوں کے جواب دینا شروع کیے۔ نوحہ کنا آواز میں اس نے کہا، جب کسی نے کمرے کے دروازے کو ہلایا تو ہم جاگ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ ہوا کی وجہ سے دروازہ ہل رہا ہے، پھر دوسری بار بھی دروازہ ہلا۔ اس بار کافی آواز آئی۔ وہ اٹھنے لگے تو میں نے سوچا کہ انہیں روک لوں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا، لیکن میرے سوچتے سوچتے وہ دروازے کی طرف چلے گئے۔ لالٹین بند تھی۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور پھر اچھی طرح باہر جھانکنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا۔ میں نے اندھیرے میں ان کی چپل کی آواز سنی۔ وہ واپس مسہری کی طرف آ رہے تھے۔ ابھی وہ مسہری تک پہنچے نہیں تھے کہ دروازہ پھر بجنے لگا۔ وہ واپس پلٹ گئے، یہاں تک کہ رحمت کی دلہن پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یقیناً وہ اندوناک مناظر ایک بار پھر پوری تفصیل کے ساتھ اس کی نگاہوں میں گھومنے لگے تھے۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور پورا جسم کانپتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے اشک بار سسر نے محبت سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا
اور اسے حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ کچھ دیر تک اپنی قسمت کو رونے کے بعد اس نے سلسلہ کلام جوڑا۔ وہ دروازے کی طرف چلے گئے۔ میں نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ مجھے لگا کہ وہ دروازے سے باہر چلے گئے ہیں۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ بس ایک دو بار تھوڑی سی آہٹ سنائی دی۔ 1-2 منٹ اور گزر گئے۔ پھر کوئی آہستہ قدموں سے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ان کی بجائے کوئی دوسرا ہوگا، لیکن جب اس نے مجھے ہاتھ لگایا تو مجھے فوراً اندازہ ہو گیا۔ میں اتنی گھبرائی کہ مجھے لگا بے ہوش ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا کون ہے؟ جواب میں وہ خبیث مجھ سے چمٹ گیا اور لڑکی نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اپنے مہندی لگے ہاتھوں میں اپنا دکھی چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اس سے آگے کا بیان نازک تھا۔ وہ بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے نذیر کو اشارہ کیا اور خود بھی اٹھ گیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ ڈی ایس پی صاحب اندر ہی موجود رہے اور بیان مکمل کرانے کی کوشش کرتے رہے۔ 5-10 منٹ بعد انہیں اپنی کوشش میں کامیابی ہوئی۔ لڑکی نے باقی کی تفصیلات بھی بتا دیں۔ بعد ازاں یہ تفصیلات ڈی ایس پی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ لڑکی نے بتایا تھا وہ شخص اس سے لپٹ گیا اور زبردستی کرنے لگا۔ لڑکی کو اس نے چارپائی پر گرا لیا تھا اور اس کے منہ کو اپنے مضبوط ہاتھ سے بند کر دیا تھا۔ اسی دوران میں لڑکی کی ناتواں مزاحمت کو ایک سہارا مل گیا۔ یہ پیتل کا ایک وزنی گلدان تھا جو پاس ہی تپائی پر پڑا تھا۔ اس نے پوری قوت سے یہ گلدان حملہ آور کے سر پر مارا۔ ایک لمحے کے لیے لڑکی پر حملہ آور کی گرفت کمزور ہو گئی۔ لڑکی نے تڑپ کر خود کو آزاد کرایا اور مدد کے لیے چیخنے لگی۔ حملہ آور نے ایک سناٹے کا تھپڑ لڑکی کے منہ پر مارا اور اٹھ کر باہر کو بھاگا۔ وہ گرتی پڑتی دروازے تک آئی تو وہ تاریکی میں اوجھل ہو چکا تھا۔ مقتول کے والد عبد الرحمن نے چیخ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ لڑکی نے انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اتنے میں مقتول کی والدہ یعنی لڑکی کی ساس بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچ گئی۔ لڑکی اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ پھر روتے روتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈی ایس پی صاحب اس معاملے میں میری گہری دلچسپی ملاحظہ کر رہے تھے۔ میرے ساتھ ان کا مکمل تعارف بھی ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں انگریزی اخبار کے کرائم رپورٹر کے طور پر بھی کام کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا، اسلم صاحب آپ بھی اس سے کچھ پوچھیں۔ ان کا اشارہ رحمت کی دلہن کی طرف تھا۔ لڑکی عصمت اب کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ صرف اس کا سسر عبد الرحمن وہاں موجود تھا۔ میں نے سرگوشی میں عبد الرحمن سے کہا، چچا جی یہ آپ کی بہو ہے تو میری بہن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ اس سے اکیلے میں بات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی موجودگی کے سبب کچھ باتیں چھپا رہی ہو۔ عبد الرحمن کو میری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کسی کی بات سننے کے بہانے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بڑے خلوص سے عصمت کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میری بہن، تمہارے بیان کے ذریعے ہم جلد سے جلد قاتل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کچھ بھی چھپاؤ مت۔ میں ہاتھ جوڑ کر تم سے درخواست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ یوں لگا جیسے میری بات نے اس پر اثر کیا ہے۔ اس نے پلکیں گرائیں۔ رخساروں پر موٹے آنسو لڑکنے لگے۔ میں نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میرا اپنا دل بھی بھر آیا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب نے 10 منٹ کی کوشش سے اسے بولنے پر آمادہ کیا تھا۔ میں نے 2-4 منٹ میں کر لیا۔ باوردی پولیس آفیسر کی نسبت وہ میرے سامنے خود کو زیادہ مطمئن محسوس کر رہی تھی۔ 1-2 عمومی سوال پوچھنے کے بعد میں نے اس سے دریافت کیا، کیا واقعی تم خونی کو بالکل نہیں دیکھ سکی ہو؟ اندھیرا بہت تھا، بس مجھے اس کا پرچھاواں نظر آ رہا تھا۔ وہ بولی، اندازاً وہ کتنی دیر تم سے گتم گتا رہا؟ بس 1-8 منٹ، عصمت نے سہما ہوا جواب دیا۔ اس کا جواب واضح کرتا تھا کہ جنوبی شخص نے عصمت پر مجرمانہ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ کیا تمہیں پتا تھا کہ باغپور میں ایک خطرناک قاتل گھوم رہا ہے اور لوگوں پر حملے کر رہا ہے؟ ہاں پتا تھا۔ میرے ابے اور بھائی نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھیں، لیکن زیادہ شاید اس لیے نہیں بتایا تھا کہ کہیں میں ہی ڈر نہ جاؤں۔ جب رات کو تم پر حملہ ہوا تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی جنوبی قاتل نہ ہو؟ نہیں، اس وقت میرے دماغ میں یہ بات بالکل نہیں آئی۔ اس وقت تو میرا دماغ جیسے بالکل بند ہو گیا تھا۔ تم نے کہا ہے
کہ وہ کچھ دیر تک تم سے گتم گتا رہا۔ کیا تمہیں اس کے جسم میں کچھ عجیب لگا؟ وہ کچھ دیر تک ذہن پر زور ڈالتی رہی، پھر الجھن امیز لہجے میں بولی، نہیں، مجھے کچھ یاد نہیں، بس اس کے جسم سے بو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، اتنا ہی یاد ہے مجھے۔ حالات اور واقعات واضح طور پر اس عجیب الخلقت جنونی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ جستی ٹرنک پر نظر آنے والے خون کے قطرے قاتل ہی کے تھے۔ پیتل کا وزنی گلدان لگنے سے یقیناً اس کے سر پر زخم آیا تھا۔ ASI نذیر نے DSP سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، سر، لگتا ہے کہ مجرم کے سر پر آنے والی چوٹ کافی گہری ہے۔ خون کے قطرے کمرے سے باہر بھی پائے گئے ہیں، بلکہ کھوجی دوست محمد نے گھر سے باہر بھی 2-4 قطرے دیکھے ہیں۔ وہ اور اس کا بیٹا کھیتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ DSP صاحب فوراً نذیر کے ساتھ باہر آ گئے۔ میں بھی ساتھ تھا۔ رکوع کی حالت میں جھکا ہوا کھوجی دوست محمد بڑے کلاسیکل انداز میں کھیتوں کے درمیان پگڈنڈی پر کھڑا تھا اور کھرا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی تن دہی سے ساتھ دے رہا تھا۔ گاؤں کے لوگ دور کھڑے بڑے انہماک سے ان دونوں ہنر مندوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ کھوجی باپ بیٹے کی گاؤں میں بہت عزت ہے۔ ان کا درجہ شاید پیری فقیری کے درجے سے تھوڑا ہی کم تھا۔ حوالدار فدا حسین نے مجھے بتایا تھا کہ کھوجی دوست محمد میں حیرت انگیز صلاحیتیں ہیں، اور یہ صلاحیتیں صرف دوست محمد کے ساتھ ہی خاص نہیں ہیں۔ اکثر تجربے کار کھوجی غیر معمولی طور پر ہنرمند ہوتے ہیں۔ فدا نے بتایا تھا کہ دوست محمد مویشی کا کھرا دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ نر ہے یا مادہ ہے، حاملہ ہے یا غیر حاملہ۔ جانوروں کے فضلے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ کتنی دیر پہلے یہاں سے گزرا ہے، اس نے کسی علاقے کا چارہ کھایا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کھوجی باپ بیٹے نے DSP صاحب کو بتایا کہ رات کے آخری پہر ہونے والی ہلکی بارش کی وجہ سے کھرا خراب ہو گیا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ تاہم انہوں نے خون کے چھوٹے بڑے دبے ڈھونڈ لیے تھے اور اب دبوں کے سہارے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی مہارت کی داد دینی پڑی تھی۔ وہ بھر بھری مٹی اور سبزی مائل پتوں پر ایسے دبے بھی دیکھ رہے تھے جنہیں خالی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال 1-2 جگہوں پر واضح سرخ نشان بھی دکھائی دیے، جن سے پتہ چلا کہ کھوجی باپ بیٹا درست رخ پر جا رہے ہیں۔ جو ہم لوگ کھیتوں کے درمیان آگے بڑھتے گئے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ میں نے دیہاتیوں کے درمیان جیکب، ہارڈی اور سلویا کو بھی دیکھا۔ وہ تینوں بھی کھوجیوں اور پولیس اہلکاروں کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ سلویا کے لمبے شہد رنگ بال ہوا میں لہرا رہے تھے، چہرہ روح پہلی کرنوں میں کندن کی طرح دمک رہا تھا۔ میری اور اس کی نگاہیں گاہے گاہے ملتی تھیں اور ایک برق سی کون جاتی تھی۔ یہ کیسی تبدیلی تھی؟ سلویا کو دیکھ کر میرے سینے میں یہ کیسی ہلچل مچی تھی؟ کیا یہ وہی شہر آفاق جذبہ ہے جسے محبت کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہزارہ نام دیے جاتے ہیں؟ میں حیرت سے سوچ رہا تھا۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ پچھلے چند دن سے میری نگاہیں ہر وقت سلویا کو ڈھونڈتی رہتی تھی، اور شاید دوسری طرف بھی اس سے ملتی جلتی کیفیت تھی۔ اب بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ ہماری نظریں بار بار ایک دوسرے کو تلاش کرتی تھیں اور ملتی تھیں، لیکن ہماری نظروں کے درمیان ایک نظر اور بھی تھی۔ یہ ہارڈی کی نظر تھی۔ میں صاف طور پر محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے تیکھتی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ایک بار میں نے اسے سلویا کو بھی گھورتے ہوئے پایا۔ اس کے انداز میں ناراضگی تھی، جیسے سلویا سے کہہ رہا ہو، خبردار، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی ایرے غیرے دیسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ حوالدار فدا حسین بھی میری دائیں جانب چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرسوں کی طرح زرد تھا۔ اسے اور چاند کو پختہ یقین تھا کہ ہم سب ایک کارلا حاصل میں الجھے ہوئے ہیں۔ تلاش کرنے اور کھرے اٹھانے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی ملنگ، سادھو یا پیر فقیر کی قدم بوسی کی جائے اور اس سے مسئلہ حل کرنے کے لیے دست بستہ عرض کی جائے۔ کھوجیوں کے پیچھے جاتے ہوئے فدا حسین اپنے سر کو بار بار مایوسی کے عالم میں ہلاتا تھا اور منہ سے چچ چچ کی آواز نکالتا تھا، جیسے کھوجیوں، پولیس والوں اور اخباری نمائندوں کی حالت پر ترس کھا رہا ہو۔ اور یہ کیفیت صرف فدا حسین اور چاند ہی کی نہیں تھی۔ میرے قیافے کے مطابق باغپور کی 60% آبادی کے خیالات بھی وہی تھے جو فدا اور چاند کے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق گاؤں کے بیشتر لوگوں نے اپنے گھروں کی بیرونی چوکھٹ پر تعویذ وغیرہ باندھ رکھے تھے۔ بچوں کے بازوؤں پر بھی تعویذ اور امام ضامن وغیرہ دکھائی دیتے تھے۔ کچھ لوگ نظر نیاز کے چکر میں تھے،
گاؤں کی دونوں مساجد میں بھی ان حادثات کے سبب رونق دکھائی دیتی تھی۔ مخبر چاند کی پیشن گوئی تھی کہ آج سپہر تک گاؤں کے 10-15 گھرانے نقل مکانی کر جائیں گے اور عین ممکن ہے کہ پھر یہ سلسلہ چل نکلے۔ بہرحال ان ساری باتوں سے قطع نظر فی الوقت جو لوگ موقع پر موجود تھے ان میں سخت جوش اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کمپاؤنڈر رحمت کی حسرت ناک موت دیکھی تھی اور اس کے گھر والوں کی کربناک بیان سنی تھی۔ یہ ساری ٹھوس حقیقتیں تھیں اور ان کا تعلق کسی اسیب سے جوڑنا فوری طور پر ان لوگوں کو ذرا مشکل نظر آتا تھا۔ کھوجیوں اور پولیس والوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہجوم اب جوہڑ کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ یہ جوہڑ کافی بڑے رقبے میں واقع تھا۔ گاؤں کی عورتیں یہاں کپڑے دھوتی تھیں، لڑکے بالے نہاتے تھے اور 1-2 بار میں نے انہیں یہاں مچھلیاں پکڑتے بھی دیکھا تھا۔ اس جوہڑ کے ایک طرف کافی زیادہ رقبے میں سرکنڈے کھڑے تھے۔ سرکنڈے عام طور پر خاصے گھنے اور طویل ہوتے ہیں۔ جب تیز ہوا چلتی ہے تو ان کے سفیدی مائل بالائی سرے سے بڑی خوبصورتی سے ہلکورے لیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہوا چل رہی تھی اور سرکنڈے ہولے ہولے جھوم رہے تھے۔ مخبر چاند نے مجھے ان سرکنڈوں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے کہا، کچھ سال پہلے ایک ڈاکو پنڈ میں واردات کر کے ان سرکنڈوں میں چھپ گیا تھا۔ جب لوگ اسے پکڑنے کے لیے سرکنڈوں کے اندر گھسے تو اس نے کاربین سے فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ سے 3 بندے مارے گئے اور وہ دوڑ گیا۔ فدا حسین بولا، جناب اس وقت سے گاؤں کے لوگ ان سرکنڈوں کے اندر جانے سے گھبراتے ہیں، خاص طور سے بچے اور عورتیں تو اس طرف بالکل نہیں آتے۔ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کے وقت ان سرکنڈوں کی طرف سے ٹھا ٹھا کی آوازیں آتی ہیں، حالانکہ اندر کوئی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی کوئی سایہ ہو۔ میں نے کہا۔ فدا حسین میرے طنز کو سمجھے بغیر بولا، ایسا ہو سکتا ہے جناب، جو لوگ دردناک طریقے سے مرتے ہیں ان کی روحیں مرنے والی جگہ پر چکراتی رہتی ہیں۔ 2-3 مہینے پہلے رمضان تیلی کے بیٹے فیض محمد نے یہاں سے گزرتے ہوئے رونے دھونے کی آوازیں سنی تھی، حالانکہ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے فدا حسین کا فکرہ مکمل کرتے ہوئے کہا، بالکل جی۔ اس نے سر ہلا کر تائید کی۔ کھوجی باپ بیٹا بڑی ہنر مندی سے اپنا سفر مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے پورے وثوق سے کہا کہ زخمی جو کوئی بھی ہے ان سرکنڈوں کے اندر گیا ہے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ نے مقامی پولیس اہلکاروں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد بھاگپور اور قریبی دیہات کے 4-5 معززین کو بھی اس مشورے میں شامل کیا گیا۔ چودھری ارباب بھی ان میں موجود تھا۔ سب کی رائے یہی تھی کہ ان سرکنڈوں کو نرغے میں لے کر قاتل کو گرفتار کیا جائے اور کسی بھی صورت یہاں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ زندہ یا مردہ ہر 2 صورتوں میں اس کی گرفتاری اشد ضروری تھی۔ بات وہی تھی جو ابھی میں نے اوپر بیان کی ہے۔ جنوبی قاتل کی تازہ ترین واردات نے ہر شخص کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ گاؤں کے ہر باشندے کو، بلکہ کہنا چاہیے علاقے کے ہر باشندے کو، اپنی جان اور آبرو خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ وہ اس صفاق کو جلد از جلد اپنی گرفت میں دیکھنا چاہتے تھے۔ میں نے چند لمبے تڑنگے افراد کا ایک گروہ دیکھا۔ ان کے ہاتھوں پر رجائیاں اور لمبے دستے کی کلہاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کے رنگ نسبتاً سیاہی مائل تھے۔ چاند نے مجھے بتایا کہ یہ افراد ہلاک ہونے والے شکاری جان رازی کے رشتہ دار ہیں۔ یہ سب لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک خونی پکڑا نہیں جاتا وہ اپنے کاموں پر واپس نہیں جائیں گے اور نہ ہی اپنے گاؤں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے جوہڑ کے کنارے کافی مجمع ہو گیا۔ جوں جوں نئے واقعے کی خبر گرد و نواح میں پھیل رہی تھی، لوگوں کی سراسیمگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کھیتوں میں کام بند ہو گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کھیت مزدور کندھوں پر بیلچے اور کسیاں اٹھائے ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈیوں پر چلتے جوہڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آدھ پون گھنٹے میں وہاں 400-500 کے قریب افراد جمع ہو گئے۔ ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد چودھری ارباب ایک بیل گاڑی کے اوپر کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ سرکنڈوں میں ہانکا کیا جائے گا اور خونی کو اس کی پناہ گاہ سے باہر نکالا جائے گا۔ اس نے ہانکے کے حوالے سے لوگوں کو اہم ہدایات دیں اور سمجھایا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ سرکنڈوں کو 2 طرف سے جوہڑ نے گھیر رکھا تھا، 2 اطراف خالی تھی۔ انگریز جیکب نے ڈی ایس پی کو مشورہ دیا کہ ہانکا صرف ایک طرف سے کیا جائے۔ ایک طرف مسلح نوجوانوں کو لمبی قطار کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں نے ابھی اس تجویز کی تائید کی، اس طرح افراتفری سے بچا جا سکتا ہے۔ تھوڑے سے غور و خوض کے بعد ڈی ایس پی اکرام شاہ نے یہ تجویز مان لی۔ چودھری ارباب نے پھر سے بیل گاڑی پر کھڑے ہو کر نئے پروگرام کا اعلان کیا۔ مزید ہدایات دیتے ہوئے اس نے کہا کہ خونی کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اگر اس کے بھاگ جانے کا خطرہ ہو
तो इसे मारने से दुरेग नहीं किया जाएगा। तमाम लोग एक कतार की शक्ल में आगे बढ़ेंगे। अगर कातिल मिल जाता है और हांका करने वालों पर हमलावर होता है तो हांका करने वाले पीठ नहीं दिखाएंगे, वगैरह वगैरह। डीएसपी ने ये काम मेरे जिम्मे लगाया कि मैं देहातियों में से 40-50 होशियार नौजवान मुंतखब करूं और उन्हें सरकंडों की बाएं जानिब खड़ा करूं। मैंने ये काम अच्छी तरीके से अंजाम दिया। मैंने करीबन 45 नौजवान चुने। इन सब के पास बरछाइयाँ, तलवारें और कुल्हाड़ियाँ थी। 2 नौजवान 303 से भी लीज थे। मशवरे के बाद अंग्रेज हार्डी भी अपनी 12 बोर की बंदूक समेत इन नौजवानों के साथ खड़ा हो गया। चौधरी अरबाब अपने बेटे आलमगीर और 8-10 मज़ारों के साथ जोहड़ के ऐन किनारे पर था। अगर हांके के नतीजे में कातिल जोहड़ में छलांग लगाने की कोशिश करता तो जोहड़ के किनारे पर मौजूद दस्ते से बच नहीं सकता था। नाके बंद किए जा चुके तो बाकी सब लोग हांका करने के लिए तैयार हो गए। दिल तेजी से धड़क रहे थे। छुपे हुए दरिंदे का खौफ हमेशा ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ तो अजीब सूरत हाल थी। पता नहीं चल रहा था कि हम जिस शय को अपने घेरे में लाना चाहते हैं वो असल में है क्या। इंसान है, इंसान नुमा दरिंदा है, या दरिंदा नुमा जनूनी है। बेशक मैं खंडर की तलस्मी रात में इसे देख चुका था, लेकिन इसे देखने और छूने के बावजूद इसका इसरार जूं का तू था। डीएसपी के इशारे पर देहाती एक कोस की शक्ल में दूर तक फैल चुके थे। फिर तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हांका शुरू हुआ। डीएसपी इकराम ने सरकारी रिवॉल्वर से हवाई फायरिंग किया। इसके साथ ही लोग कंस्तर बजाने लगे, ढोल पीटने लगे। इसके साथ साथ वो जोहड़ की तरफ भी बढ़ रहे थे। मेरे बाएं तरफ जैकब अपनी ताकतवर राइफल लिए साथ साथ चल रहा था। इसके जबड़े बंचे हुए थे और आंखों में शिकारी चमक थी। इसकी हर जुम्बश पेशावर शिकारी का अंदाज लिए हुई थी। हमारे अकब में और दाएं बाएं शोर ही शोर था। बरछाइयाँ चमक रही थीं, कुल्हाड़ियाँ लहराई जा रही थीं। किसी एक जी नफ्स के लिए इतना बड़ा हांका मैं पहली बार देख रहा था। ये सूरत हाल इस दहशत की गमाज थी जो ऊपर तले हादसात रोनुमा होने के बाद इलाके में फैली हुई थी। हम सरकंडों के बीचों बीच गुजर रहे थे। रास्ते में एक मुस्ततिल गड़ा सा था। मैं इसे फांदने के लिए एक कदम पीछे हटा तो मेरी पुश्त किसी गदास वजूद से टकराई। इसके साथ ही खुशबू का झोंका महसूस हुआ। मैंने मुड़कर देखा। अकब में सलोया थी। वो हस्बे मामूल पतलून और जर्सी में थी। इसने फुल बोर्ड पहने रखे थे और बड़ी बेबाकी से राइफल थामी हुई थी। इत्तेफाकिया तसादम की वजह से इसके दुधिया चेहरे पर शफक का रंग बिखर गया। ये बिल्कुल मशरकी अंदाज था। वो जरा उलझा कर बोली, सॉरी, शोर के सबब इसे बुलंद आवाज में बोलना पड़ा था। ये लफ्ज तो मुझे कहना चाहिए था। मैंने भी बुलंद आवाज में कहा। तो आप कह दें। इसके लहजे में हल्की सी शोखी थी। सॉरी डज नॉट मैटर। इसके गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट थी। यकीनन वो मजबूत आसाब की मालिक एक मुश्किल पसंद लड़की थी, वरना मौजूदा सिचुएशन में मुस्कुराना इसके लिए खासा दुश्वार साबित होता। हमारे चारों तरफ सरसीमगी की फिजा थी और कान फाड़ देने वाला शोर था। मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ और भी कहना चाहती है, कोई अहम बात। लेकिन इसी दौरान में इसकी निगाह जैकब की तरफ उठ गई। वो सलोया ही की तरफ देख रहा था। सलोया जैसे ठटक सी गई। इसके ठटकने का खफीफ अंदाज मुझसे पोशीदा नहीं रहा। इससे पहले कि मैं इस बारे में मजीद कुछ सोचता, हांका करने वाली तवील कतार की दाएं जानिब शोर बुलंद हुआ और पकड़ो मारो की आवाजें आईं। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक छोटा जंगली सुअर नजर आया था। लोगों ने इसे बर्चियों और लाठियों से मार डाला है। हांका जारी रहा। हम मोहतात कदमों से आगे बढ़ते रहे। 1-1 इंच जमीन को देखा जा रहा था। कई जगह सरकंडे 14-15 फुट तक बुलंद थे। इनके अंदर पानी खड़ा था और कहीं कहीं सब्ज काई दिखाई दे रही थी। हांका बड़े मुंजिम तरीके से हो रहा था। मेरा दिल गवाही देने लगा कि अगर कातिल यहाँ मौजूद है तो आज बच नहीं सकेगा। मैंने इर्द गिर्द देखा। सलोया अब नजर नहीं आ रही थी। शायद वो जैकब के साथ आगे निकल गई थी या जैकब इसे जानबूझकर आगे ले गया था। मुझे जरा देर पहले का दिलकश तसादम याद आया और मेरी कमर पर एक गदास हरारत दौड़ने लगी। फिर ये हरारत पूरे जिस्म में सरायत करती हुई महसूस हुई और सीने में दिल के मकाम पर एक मीठा मीठा दर्द जमा होने लगा। इसके साथ ही एक बार फिर मुझे सलोया की निगाहें याद आईं। मुझे लगा था कि वो मुझसे कोई अहम बात कहना चाहती थी। ये मेरा वहम था या वाकई इसके होठों में कोई बात दबी हुई थी। कहीं इस बात का ताल्लुक बागपुर के पुरस्रार हालात से तो नहीं था, या इस अजीबल खलकत कातिल से जिसकी तलाश हम खतरनाक सरकंडों के अंदर आगे बढ़ रहे थे। हांका जारी रहा। करीबन 1 फरलांग के हांके में 2 सुअर, एक कुत्ता और एक सांप देहातियों की लाठियों और बर्छियों का निशाना बने, लेकिन वो नहीं मिला जिसकी तलाश थी। जूं हम आगे बढ़ रहे थे, दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। 100-150 गज आगे जोहड़ के किनारे खड़ा दस्ता पूरी तरह चौकस था। अगर कातिल हांके के नतीजे में जोहड़ में छलांग
लगाता तो बचकर नहीं निकल सकता था। इस वक्त हम जौहर से सिर्फ 25-30 गज की दूरी पर थे जब सरकंडों में सामने की तरफ तेज सरसराहट की आवाज आई। इसके साथ ही कोई सियाह चीज तेजी से हांका करने वालों पर झपटी। एक साथ कई चीखें गूंजी। चौधरी अरबाब और डीएसपी इकराम शाह की तमाम हिदायत बेकार रह गईं। हमारे आगे चलने वाले 7-8 नौजवान मुंह फेर कर भागे। घेरा टूट रहा था। मुझे जैकब की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। इसके बाद जो दूसरा मंजर मैंने देखा वो ये था कि एक रीछ नुमा हैवान सलोया के हाथ से राइफल छीन रहा है। सलोया की चीखती हुई आवाज उभरी, फिर वो और सलोया एक साथ ही जमीन पर गिरे। हलचल करते सरकंडों में बस इन दोनों की झलकियां ही नजर आ रही थी। मेरे हाथ में रिवॉल्वर और जैकब के हाथ में राइफल थी, मगर हम सलोया के ख्याल से गोली नहीं चला सकते थे। ये बड़े नाजुक लम्हात थे। ऐसी ड्रामाई सूरत हाल थी कि हवास जवाब दे रहे थे। अचानक पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं सारे खतरात को बलाए ताक रखता हुआ सलोया और रीछ नुमा इंसान की तरफ बढ़ा। वो दोनों सरकंडों में इस तरह उलझ गए थे कि नजर ही नहीं आ रहे थे। मेरी निगाह सलोया की राइफल पर पड़ी। वो गिली जमीन पर खुदरू घास में उलझी हुई थी। मैंने रिवॉल्वर बेल्ट में उड़स कर राइफल उठाई, इसे बैरल की तरफ से पकड़ा और लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए अजीबुल खलकत शख्स की ज़रीन धड़ को निशाना बनाया। मैंने राइफल का चौबी दस्ता हमलावर की सियाह जिल्द से टकराते देखा। ये जिल्द भैंस के चमड़े की तरह मोटी थी और इस पर बाल थे। हमलावर का बाकी जिस्म सरकंडों और घास में छुपा हुआ था। खूब रूह सलोया इसके नीचे बुरी तरह दबी हुई थी। मुझे बस इसकी एक टांग ही नजर आ रही थी। नौजवानों के भाग उठने से इर्द गिर्द मौजूद सारे लोगों में हिरास पैदा हो गया था। वो सख्त इस्तरारी कैफियत में पीछे हट गए थे। जैकब समेत अभी तक किसी ने करीब आने की जुरात नहीं की थी, लेकिन फिर मुझे एक शख्स नजर आया। इसके चेहरे पर मुंडासा और हाथ में बर्ची थी। वो बड़ी दिलेरी से मेरी मदद को लपका। इसने तेजी से अपनी बर्ची के साथ स्याही माइल वजूद पर हमला किया। एक नामानूस कराह बुलंद हुई, जैसे कोई जानवर गजब में आकर चिंगाड़े। तब मैंने अजीबुल खलकत शख्स के एक बाजू को हरकत करते देखा। बर्ची बरदार इस बाजू की लपेट में आकर गिरा। मेरे लिए ये अच्छा मौका था। मैंने राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करते हुए खटाक खटाक से 2 शदीद ज़रबें हमलावर के सर के पिछले हिस्से पर लगाई। इसी दौरान में चंद भाग निकलने वाले नौजवान भी संभल कर पलट पड़े। खटाक खटाक की आवाज से लाठियां रीछ नुमा शख्स पर बरसने लगी। खुदा की पनाह, एक नाकाबिले फरामोश मंजर था। 4 बाजुओं और बहुत बड़े सर वाला वो अजीब शख्स फकत चंद कदम के फासले पर मौजूद था। वो सलोया को छोड़कर सरकंडों में से उबर आया था। मैं एक बार पहले भी इसे देख चुका था, लेकिन तब रात का वक्त था। अब दिन की रोशनी में वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। एक जीती जागती हकीकत। इसकी जिल्द स्याह और मजबूत थी। तमाम जिस्म पर घने बाल थे और वो किसी जंगली भैंसे की तरह ताकतवर था। इसका सर बिल्कुल गोल नहीं था। इसमें 2 उबारे थे। चंद लाठियां खाकर वो मुखालिफत सिमत में भागा, लेकिन इस दौरान में लोग खौफ के शदीद झटके से संभल चुके थे। लाठी बरादरों की एक और टोली ने आगे बढ़कर हमलावर का रास्ता रोका। चंद नौजवान जोश के आलम में इस पर पल पड़े। गम और गुस्से से लोगों के चेहरे तमतमा रहे थे। देखते ही देखते अजीबुल खलकत शख्स को पछाड़ लिया गया। अब वो जमीन पर लूट-पुट हो रहा था। इसके जिस्म पर एक लंगोटी नुमा कपड़े के सिवा और कुछ नहीं था। मश्तल दियादियों की बरछाइयां इसे रुई की तरह धनक रही थी। अगर उन लोगों को चंद लम्हे मजीद न रोका जाता तो शायद वो इसे जान से मार डाल दे। रुक जाओ, मैं लाठी बरादरों पर चीखा। इसके साथ ही मैंने चंद नौजवानों को हाथ से रोकने की कोशिश की। लाठी बरादरों के हाथ सुस्त पड़ गए। डीएसपी इकराम शाह अपने मातहतों के साथ आगे बढ़ा और इसने मुजरिम को गिरफ्त में ले लिया। मैं और जैकब सलोया की तरफ लपके। वो खुद ही उठकर खड़ी हो गई थी। इसकी पुश्त कई ज्यादा पानी से भीगी हुई थी। गर्दन पर गहरी खराशें थी। वो हाँप रही थी। बहरहाल वो हौसले में थी। हमारी तवज्जो एक बार फिर अजीबुल खलकत पर मरकूज हो गई। इसे 4-5 सेहतमंद पुलिस एहलकारों ने पूरी कुव्वत से जमीन पर ही दबा रखा था। इसका सर फट चुका था और जिस्म के कई हिस्सों से खून निकल रहा था। मौजूदा हालत में वो इस काबिल नहीं लगता था कि मुजाहिमत कर सके। फिर भी इससे खौफ महसूस हो रहा था। ये अजीब सा खौफ था। इसमें घिन और कराहत भी शामिल थी। मैंने अजीबुल खलकत का चेहरा ध्यान से देखा। इसका चेहरा आम इंसानों से मुशाबह था, लेकिन मामूल से कहीं बड़ा था। चेहरे का हजम देखकर रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस होती थी। इसका सर आम इंसानी सर से कमोबेश 2.5 गुना बड़ा था और खासन बदरियत था। बगौर देखने से यूं लगता था जैसे दूसरों ने बाहम मिलाकर एक सर की शक्ल इख्तियार कर ली होगी। गर्दन नापैद तो नहीं थी, लेकिन बहुत छोटी और मोटी थी। तैराना निगाह डालने से यूं महसूस होता था कि मटके जैसा सर कंधों के ऊपर ही रखा है। इसकी पूंछ पर कंधों से जरा नीचे एक बड़ा उबार था।
अजीब खलकत शख्स के 2 जायद बाजू इसी उबार से पेवस्त थे। पूरे जिस्म की तरह इन बाजुओं पर भी बालों की बहुतात थी। वो अपनी खून आलूद आंखें झपक झपक कर लोगों को देख रहा था। मैंने गौर से इसकी सफेद माइल आंखों में देखा और मेरे अंदर अचानक एक तब्दीली रोनुमा हुई। एकाएक ही मेरा बेशतर खौफ और कराहत दूर हो गई। सारा मंजर तब्दील होता महसूस हुआ। मुझे यूं लगा जैसे एक डरा हुआ मासूम जानवर मेरी तरफ देख रहा है। इसका सारा बदन धीरे धीरे कांप रहा था। एक रान से खून के कतरे टपक रहे थे। ये वही जगह थी जहां बर्ची बरदार ने ज़रब लगाई थी। हजूम हमारे इर्द गिर्द मौजूद था। लोगों की आंखों में हैरत अमेज खौफ मुंजमद होकर रह गया था। ताहम इस खौफ के बावजूद इनके चेहरे रिज़ो गज़ब से तमतमा रहे थे। ऐसे लगता था कि हर आंख में अभी तक कंपाउंडर रहमत की लाश का मंजर ठहरा हुआ है। पुलिस वालों के रोकने के बावजूद गाहे गाहे कोई मुश्तल शख्स हजूम से निकलता था और लाठी हमलावर के सर पर दे मारता था। हर बार जब लाठी इसके सर या पुष्प पर लगती थी वो किसी जानवर ही की तरह बुदक जाता था। तकलीफ या गुस्से की कोई झलक इसके चेहरे पर नजर नहीं आती थी। मेरे जहन में हमदर्दाना ख्यालात उभर रहे थे, लेकिन चंद सेकंड बाद मैंने इन ख्यालात को जहन से झटक दिया। कुछ भी था, वो एक बेरहम खूनी था। अभी चंद घंटे पहले शब की तारीकी में इसने एक बेगुनाह नौजवान को एन सुहागरात में कत्ल किया था और इसकी दुल्हन पर मुजरिमाना हमले की कोशिश की थी। इससे बेशतर वो 3 अफराद को बेरहमी से कत्ल कर चुका था। एक देहाती सुन की तवील रस्सी लेकर आगे बढ़ा। मैंने इसके हाथ से रस्सी ली और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर बड़ी मजबूती से इस शख्स की मशकें कस दी। इसकी हलक से बस 1-2 बार चिंगाड़ की सी आवाज निकली। इसके सिवा इसने कुछ और नहीं किया। इसके जिस्म से उठने वाली बू को महसूस करके मुझे खंडर वाली रात याद आ गई, जब इस जनूनी से मेरे 2 हाथ हुए थे, बल्कि इसे 2 और 4 हाथ कहना चाहिए। हमला अवर की मशकें अच्छी तरह कसी जा चुकी तो लोगों का खौफ मजीद कम हो गया। वो एक दायरे की शक्ल में जमा होने लगे। हमारा ध्यान इस शख्स की तरफ गया जिसने नाजुक वक्त में दलेरी का मुजाहरा किया था और बर्ची सोनकर हमला अवर पर झपटा था। ये जानकर सबको हैरत हुई कि वो बाहिम्मत शख्स कोई जवान राना नहीं था। एक सफेद रेश बूढ़ा था, वही बाबा सादिक, जिसके चेहरे पर जवानों की सी सुर्खी थी और जिसके पोपले मुंह में हर वक्त मुस्कुराहटें चमकती थी। जहां ताकतवर जवानों की नातजुर्बेकारी ने उन्हें हरासा कर दिया था, वहां इस बूढ़े की तजुर्बेकारी ने इसे हिम्मत और इस्तेकामत दी थी। वो भागते हुए लोगों की मुखालिफ सिमत में भागा था और मेरी मदद को पहुंचा था। देहातियों की तारीफी नजरें मुझ पर और बाबा सादिक पर थी। कई बड़े बूढ़ों ने मेरे शाने थपके। खुद बाबा सादिक ने भी मेरी तारीफ में कुछ कहा और अपनी छोटी छोटी शोक आंखों को मटकाया। डीएसपी ने कहा, वेल डन मिस्टर असलम और वेल डन बाबा जी। आपका नाम क्या है बाबा जी? अहले इलाका की तारीफ निगाहें महसूस करके मेरे सीने में फख्र अंगड़ाइयां ले रहा था। मैं सोचने लगा वो क्या चीज थी जिसने ऐन मौका पर मुझसे दुरुस्त फैसला कराया और मैं हिम्मत करके हमलावर पर झपट पड़ा। इस सवाल का जवाब बड़ा वाज़ेह था। मेरे इक़दाम की अहम तरीन वजह मेरे दिल का मौसम था। वो चमकीला मौसम जो बागपुर की धुआं फिजा में छोटे छोटे कदम रखता हुआ मेरे दिल में उतरा था। इस मौसम ने मेरे जिस्म को अजीब सी ताकत और हरारत बख्श दी थी। मैंने सलोया की कराहें सुनी। मेरे अंदर की ताकत और हरारत बर्क बन गई और मैं दर्जनों दूसरे लोगों की तरह सख्ता ज़्यादा रहने के बजाय हमलावर पर झपट पड़ा। मेरी निगाहें सलोया की तलाश में इधर उधर गर्दिश करने लगी और फिर वो जैकब और हार्डी के पीछे खड़ी नजर आ गई। वो मेरी ही तरफ देख रही थी और शायद इसने ये भी देखा था कि मैं इसकी तलाश में निगाहें दौड़ा रहा हूँ। दूसरे लफ्जों में इसने मेरी चोरी पकड़ ली थी। निगाहें मिली तो मुस्कुरा उठी। ये बड़ी प्यारी सी आंख मचोली थी। सलोया की निगाहों में तश्कर की झलक भी थी, जैसे वो खामोशी की जबान में कह रही हो, शुक्रिया तुमने मेरा इतना ख्याल किया, शुक्रिया। हमारी नजरों के मिलाप को शायद कम लोग देख रहे थे। हर निगाह इस अजीबुल खलकत वजूद पर थी जो रस्सियों में झुकड़ा नम जमीन पर पड़ा था और हलक से गूंजदार आवाजें निकाल रहा था। इसका कद दरमियाना था, लेकिन शानों और कोल्हों की चौड़ाई गैर मामूली थी। ये चौड़ाई देखकर इसकी बेपनाह जिस्मानी ताकत का अंदाजा बखूबी किया जा सकता था। लोग इसे दीवाना वार देख रहे थे और चमगोइयां कर रहे थे। ये कौन है? कहां से आया है? कुदरत ने इसे क्या बनाया है? ये इंसान है या इंसान की बिगड़ी हुई शक्ल है? इस किस्म के अनगिनत सवाल उठाए जा रहे थे। अजीबुल खलकत शख्स के बाल देखकर मुझे वो बाल याद आ गए जिनका जिक्र बदनसीब सुगरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद था। करीबन 4 इंच लंबे बाल मकतूला की गर्दन से चिमटे हुए पाए गए थे। ये बाल सूफी सदी इसी हैवान नुमा इंसान के थे। डीएसपी साहब रकू के बल उस शख्स के सामने झुके हुए थे। इनके हाथ में छड़ी थी। वो छड़ी से उस शख्स को टोका देते थे और बार बार पूछते थे,
کون ہے تو؟ کہاں سے آیا ہے؟ جواب میں اس شخص کے خون آلود ہونٹوں سے بس ناقابل فہم آوازیں نکل کر رہ جاتی تھی، گوں گوں غا غا خر خر۔ ان آوازوں میں اذیت امیز ناراضی کی جھلک تھی۔ کسی وقت وہ بے ساختہ اپنے جسم کو جنبش دیتا تھا، جیسے اپنی غیر معمولی جسمانی طاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے بندشوں کو توڑنا چاہتا ہو، لیکن بندشیں بہت مضبوط تھیں۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، سینکڑوں لوگ سرکنڈوں میں داخل ہو چکے تھے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد سرکنڈوں سے باہر تھی۔ یہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ قاتل کو سرکنڈوں سے باہر لایا جائے۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے دائرے سے ایک جہازی سائز کی چارپائی منگوائی گئی۔ اس چارپائی کی چوڑائی قریباً 6 فٹ اور لمبائی 10 فٹ کے قریب تھی۔ یہ پنچایت میں استعمال ہونے والی چارپائی تھی۔ درجنوں افراد نے مل کر عجیب الخلقت شخص کو اٹھا کر چارپائی پر رکھا، پھر رسی کی مدد سے اسے مضبوط چارپائی کے ساتھ باندھا گیا۔ تب لوگوں نے چارپائی کو اٹھایا اور ایک بڑے جلوس کی صورت میں واپس گاؤں کو روانہ ہوئے۔ یہ بڑا ڈرامائی منظر تھا۔ چارپائی سے باندھا ہوا بدوزا وجود گاہے گاہے سینے سے تیز بھری آوازیں نکالنے لگتا تھا اور اپنے جسم کو جارحانہ انداز میں جنبش دیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جیکب اور ہارڈی سائے کی طرح سلویا کے ساتھ تھے۔ اب پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا وہ شعوری طور پر سلویا کو اپنے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ گاؤں کے راستے میں بھی 1-2 بار میری اور سلویا کی نگاہ ملی۔ ہر بار مجھے یہی لگا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ میں انگریزی اچھی طرح بول اور سمجھ لیتا ہوں۔ شاید وہ اسی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے کچھ گوش گزار کرنا چاہتی تھی۔ باقی رہی میری بات تو میں تو سرتاپا اس کے خیال میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کو قریب سے دیکھنے، اس سے باتیں کرنے اور اسے چھونے کی خواہش میرے دل میں بے طرح ہو رہی تھی۔ باغپور کی سراسیمہ فضا میں محبت کی کوپل کھلی تھی اور اسی سراسیمہ فضا میں روان چڑھ رہی تھی۔ ہاں، محبت کی رویدگی کا کوئی موسم نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی خاص زمین ہوتی ہے۔ عجیب الزا قاتل رسیوں میں جھگڑا ہمارے سامنے کچے فرش پر پڑا تھا۔ یہ تھانے کا وہ کمرہ تھا جو تفتیش وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈی ایس پی اکرام شاہ سمیت قریباً نصف درجن پولیس آفیسر اس کمرے میں موجود تھے۔ 2 اخباری نمائندے بھی کسی نہ کسی طرح اندر گھس آئے۔ تھانے کے باہر سینکڑوں لوگوں کا ہجوم تھا۔ مجرم سے پوچھ گچھ ہو رہی تھی۔ یہ بڑی عجیب و غریب پوچھ گچھ تھی، بلکہ اسے مضحکہ خیز کہنا چاہیے۔ یوں لگتا تھا کہ ہم کسی جانور سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ باتیں کرے اور ہمارے سوالوں کے جواب دے۔ وہ اپنی سفید سفید خالی آنکھوں سے ہمیں گور رہا تھا۔ کسی وقت دفعتاً اس کے منہ سے رال بہنے لگی تھی۔ وہ کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے یہ قتل و غارت کیوں کیا ہے؟ یہ وہ سوال تھے جن کا جواب سب جاننا چاہتے تھے، لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے میں اس نے فقط چند الفاظ بولے تھے، عجیب گونجدار آواز میں کہے ہوئے۔ وہ الفاظ یہ تھے: نا نا، ہاں ہاں، جا جا، امو امو۔ یہ ناقابل فہم الفاظ بھلا ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ جسمانی طور پر اتنا خوفناک تھا کہ 1-1.5 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس کی خوفناک نگاہیں ہمیں سما نہیں رہی تھیں۔ جو پہلی مرتبہ اسے دیکھتا تھا اس کا منہ کھلا رہ جاتا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھیل جاتی تھیں۔ دھیان سے دیکھنے کے بعد اس کے جسم کی کچھ اور تفصیلات بھی سامنے آ رہی تھیں۔ سر کی مناسبت سے اس کا چہرہ بھی غیر معمولی طور پر بڑا تھا۔ آنکھوں کا درمیانی فاصلہ خوفناک حد تک زیادہ تھا۔ 4 بازوں میں سے 2 زیادہ مضبوط تھے اور ان پر بال بھی زیادہ تھے۔ ٹانگیں بھی بے حد توانا تھیں اور پنڈیاں بھی کسی حد تک ٹیڑھی تھیں، جیسے ٹھگنے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ اس کی ناک کسی گوریلے کی ناک سے مشابہ تھی۔ وہ 2-3 بار ایک دم مشتعل نظر آنے لگا۔ اس نے نہایت غصیلی نظروں سے ارد گرد موجود افراد کو گھورا اور اپنی بندشوں کو کھولنے کی کوشش کی۔ اس کی یہ جارحانہ کوششیں سنسنی خیز تھیں، خاص طور سے آخری کوشش کے موقع پر تو کئی افراد گھبرا کر باہر نکل گئے۔ ڈی ایس پی صاحب کے حکم پر قاتل کی مرہم پٹی کر دی گئی۔ اس کی ران سے مسلسل خون برس رہا تھا۔ اس زخم پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اس کے سر کے زخم بھی اہم تھے۔ یہ 3 زخم تھے۔ ان میں سے 2 تو واضح طور پر لاٹھیوں کے تھے، تاہم ایک زخم ایسا تھا جسے تیز دھار کہا جا سکتا تھا۔ یاد رہے کہ رحمت کی دلہن کا بیان تھا کہ اس نے حملہ آور کے سر پر گلدان سے ضرب لگائی تھی۔ ڈی ایس پی صاحب نے اس زخم کا غور سے معائنہ کیا۔ اس زخم کو گلدان کی ضرب کہا جا سکتا تھا اور نہیں بھی کہا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ زخم زیادہ تازہ نہیں لگتا تھا۔ ڈی ایس پی صاحب اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلے گئے اور اخباری رپورٹروں کو اس بارے میں ضروری تفصیلات بتائیں۔ بعد ازاں مجھے اور کھوجی دوست محمد کو بھی اس میٹنگ میں بلا لیا گیا۔ ابھی یہ میٹنگ جاری تھی